السلام علیکم۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی زرہ کا واقعہ۔ یہ واقعہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر اور سیر اعلام النبلاء میں مذکور ہے۔ ایک جہاد سے جنگ سے واپسی کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک زرہ کھو گئی۔ کافی تلاش کے باوجود وہ زرہ نہ مل سکی۔ ایک دن یعنی اس جنگ کے کافی دن کے بعد ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے۔ یہودی نے کہا زرہ میری ہے اور میرے ہی قبضے میں ہے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے پھر اس وقت کے قاضی کوفہ شریح بن حارث کندی رحمہ اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ یہ زرہ میری ہے اور یہودی نے چھین لی ہے یا یہودی نے چرا لی ہے۔ تو قاضی شریح نے یہودی سے پوچھا تو یہودی نے بھی اس وقت بھی یہی کہا کہ نہیں زرہ میری ہے۔ قاضی شریح نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے گواہ کے طور پر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما اور اپنے خادم خاص قنبر رحمہ اللہ کو پیش کیا۔ تو حضرت قاضی شریح نے کہا کہ صاحبزادے کی گواہی بھی ناقابل قبول ہے اور غلام کی بھی ناقابل قبول ہے، کیونکہ صاحبزادے تو آپ کے خلاف گواہی دے نہیں سکتے اور غلام بھی نہیں دے سکتے۔ اس پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کیا اہل جنت کی گواہی بھی ناقابل قبول ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ابھی رد و قط جاری ہی تھی کہ وہ یہودی اچانک بول اٹھا کہ امیر المومنین یہ زرہ واقعی آپ کی ہے، مجھے راستے میں ملی تھی، میں آپ پر آفرین ہے کہ آپ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی مجھے عدالت میں لے آئے اور قاضی آپ سے عام انسانوں کی طرح زرہ کر رہا ہے۔ میں واقعی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ زرہ آپ کی ہے اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اسی وقت وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ تھا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی زرہ کے کھونے اور پھر عدالت میں اس کے مقدمے کا تفصیلی واقعہ۔ انشاءاللہ ایک نئی واقعے کے ساتھ، ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔